میرا سب سے پہلا آپ سے یہ سوال ہے کہ ماہ رمضان کو ماہ رمضان کیوں کہا جاتا ہے اور اس کا معنی کیا اور مفہوم کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ اور آپ کے ریٹنگ کا میں مشکور و ممنون ہوں کہ ماہ مبارک رمضان کے آتے ماہ مبارک رمضان کی اہمیت اور افادیت کو سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے آپ نے ہمیں موقع فراہم کیا۔ واقعاً ماہ مبارک رمضان آتے مسلم آبادی میں ایک ہلچل ہو جاتا ہے کہ جگہ جگہ بھوک پیاس کو تحمل کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، سحری کھاتے ہیں، اور خصوصاً شبۂ قدر اور عید کے نزدیک اس کی اہمیت اور افادیت مزید جو ہے نا اس میں نکھار آ جاتا ہے۔ تو عام طور پر ماہ مبارک رمضان آتے ہی ہماری نیو جنریشن کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ماہ رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے؟ ہرچند اہل ادب اور ماہرین لغت نے اس کے لیے متعدد معنی بیان کیے ہیں، میں یہاں پر بعض معنیوں کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، ان کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا مطلب اور معنی تو یہ ہے کہ جب گرمی کی وجہ سے یا ٹھوس اور جامد چیزوں کو جہاں پگھلایا جاتا ہے ان کو موم بنا دیا جاتا ہے، تو اس کیفیت اور اس حالت کے بارے میں عرب والے لفظ رمضہ استعمال کرتے ہیں۔ تو رمضان کو رمضان اس لیے کہا گیا کہ روایت میں بھی یہ بات مورد تاکید قرار پائی ہے، لِأَنَّهُ يَرْمُزُ الذُّنُوبَ، یہ گناہوں کو پگھال دیتا ہے۔ جس طرح ہیٹ کے اندر فولاد جیسے مضبوط اور سٹرنگ چیزوں کو ہیٹ کی وجہ سے گرم کر کے گرمی کی وجہ سے وہ پگھل جاتے ہیں، پگھلا دیا جاتا ہے، ویسے ہی ماہ مبارک رمضان میں ہمارے وہ گناہ اور سیاہ کاریاں جو ہے نا ماہ رمضان کے طفیل میں ماہ مبارک رمضان کی وجہ سے وہ پگھل جاتی، ختم ہو جاتی۔ دوسرے نمبر پر لفظ رمضہ کا دوسرا ایک معنی بھی بیان کیا، صبر اور استقامت کو بھی لفظ رمضہ کے بارے میں بھی لفظ رمضہ استعمال ہوا ہے، کیونکہ ماہ مبارک رمضان میں بھی لوگ بھوک اور پیاس کو تحمل کر کے صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرتے، اسی وجہ سے ماہ رمضہ استعمال ہوا، رمضان کو رمضان کہا گیا۔ اس کے علاوہ تیسرا ایک معنی بھی ذکر ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ عرب والے جاہلیت کے دور میں جو ہے نا عرب والے ماہ رمضان کو ماہ حرام قرار دیتے تھے، اس میں جنگ و جدال، ان کا کام جنگ و جدال تھا، اکلہم الدموع و اکلہم الدماء و کہلہم الدموع، رونا جو ہے نا ان کے آنکھوں چہرے کی زینت تھی، اور خون کھانا خون پینا جو ہے نا ان کا خون جو ہے خوراک تھا، جنگ و جدال ہی کرتے تھے، جنگ و جدال میں مصروف رہتے تھے۔ لیکن ماہ مبارک رمضان میں عجیب یہ ہے کہ اس جاہلیت دور میں بھی ماہ مبارک رمضان کو مورد احترام قرار دیتے تھے، حرام سمجھتے تھے، یعنی مورد احترام قرار دیتے اور جنگ جدال سے کنارہ کش ہوتے تھے اور تیاری کرتے تھے باقی مہینوں کے لیے۔ تو اس تیاری کی حالت کو بھی، تیر و تلوار اور اسلحہ کو تیار کرنے کو، بنانے کے سیزن کو بھی رمضہ استعمال ہوا ہے۔ تو شاید یہی وجہ ہے کہ اس لیے اس رمضان کو ماہ مبارک رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے، اسی سے شباہت دیتے ہوئے اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ماہ مبارک رمضان میں بھی ایک مسلمان اپنے آپ کو تیار کر دیتا ہے، روزے رکھ کر، اللہ کی عبادتیں بجا لا کر، دعائیں پڑھ کر، قرآن مجید کی تلاوت کر کے اپنے آپ کو تیار کر دیتا تاکہ شیطان سے باقی مہینوں میں صحیح طریقے سے جنگ لڑے۔ بے شک۔ میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے، کیا انسان یہی بھوک پیاس کی وجہ سے جو بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے پورا دن، اسے رمضان کہتے ہیں یا اسے ہی روزے کہتے ہیں، یا اس روزے کے کوئی اور بھی فوائد ہیں؟ یہ بھی آپ نے بہت بڑا عمدہ سوال اٹھایا کہ دیکھیں، صرف ایک روایت کے مطابق روزے کے 3 مرحلے ہیں۔ یہ تو ہم نے تو ابھی تک مفہوم بیان کیا، مطلب سادہ سا مفہوم اور محتویٰ بیان کیا، لیکن دقت کے ساتھ دیکھا جائے تو صرف بھوک اور پیاس کے تحمل کرنے کو ماہ مبارک رمضان نہیں کہتے ہیں، روزہ دار اس کو نہیں کہتے ہیں جو صرف جو ہے نا وہ کسی حیوان کو کہیں بند کر دیا جائے، نہ اس کو پانی دیا جائے، نہ گھاس دیا جائے تو وہ بھوکا رہتا ہے، اسی طرح انسان بھی اپنے آپ کو بھوکا رہے، اس کو روزہ نہیں کہتے ہیں۔ اگرچہ بعض لوگ اسی کو رمضان کہتے ہیں، یعنی کچھ عام لوگ، سادہ لوگ جو ہے نا بھوک اور پیاس کی شدت کو تحمل کرنے کو ماہ رمضان کہتے ہیں، روزہ کہتے ہیں، لیکن یہ تو عام لوگوں کی حالت ہے۔ لیکن خواص کے نزدیک روزے کا مطلب یہ ہے
کہ بھوک اور پیاس کے تحمل کے ساتھ ساتھ اعضاء و جوارح کو بھی پابند کرے، آنکھ کو بھی روزے کی حالت میں لے کے آئے، ہاتھ کو بھی، یعنی کوئی گناہ انجام نہ دے دیں۔ خواص کے نزدیک یہ مطلب ہے، یہ مرحلہ ہے روزے کا، یہ حقیقت اور یہ ماہیت ہے۔ اما خواص الخواص عرفاء اور سالکین اللہ، یعنی خدا کے خاص مقرب بندوں کے نزدیک یہ ہے کہ انسان نہ صرف یہ کہ گناہ کرے، ہاتھ کو، آنکھ کو، پاؤں کو گناہ میں آلودہ کریں، بلکہ گناہ کا سوچے ہی نہیں۔ اس حقیقت اور اس کیفیت کو بھی ماہ رمضان کہتے ہیں، جو کہ اعلیٰ مرتبہ ہے اور اعلیٰ مقام ہے۔ جی بہت ہی عمدہ جواب دے دیا۔ میرا تیسرا سوال آپ سے یہ ہے، یہ رمضان فقط مسلمانوں تک محدود ہے یا یہ کل عالم میں جتنے بھی انسان ہیں ان تک وہ بھی رکھ سکتے ہیں؟ جس طرح کا قرآن مجید کی قرآن مجید سورہ بقرہ کی آیت 183 اور 84 میں پروردگار ارشاد اسی نقطے کو بیان فرماتا ہے، کتب علیکم الصیام کما یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو روزے تم پر ویسے ہی فرض کیے گئے جس طرح سابقہ امتوں پر فرض کیا گیا تھا۔ تو دیکھیں، ہمیں ہماری نیو جنریشن کو، مسلم آبادی کو یہ توجہ کرنی چاہیے، روزہ کوئی ایسا من گھڑت رسم اور رواج نہیں ہے صرف مسلمانوں کے اوپر فرض کیے گئے ہوں، نہیں، بلکہ یہ موحد امتوں کی ایک سیرت اور سنت ہے۔ یہ قدیم یونان میں، مصر میں اس ماہ مبارک رمضان یعنی روزے رکھتے تھے۔ حضرت عیسیٰ نے روزہ رکھا ہے، باقاعدہ سے روایات نقل ہوئی ہیں، اور اس کے حواریوں نے روزہ رکھا ہے۔ حضرت موسیٰ جب پہاڑ پر تشریف لے گئے اللہ تعالیٰ سے وہ کرنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے، تو 40 دن وہاں رہے، تو بالکل روزے کی حالت میں رہے۔ تو یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ مختص نہیں ہے، اگرچہ کیفیت اور کمیت میں کچھ فرق آیا ہے، لیکن اصل روزہ جو ہے نا وہ موحد امتوں کے اوپر فرض تھا۔ یہود، عیسائی، سارے کے سارے ادیان الہی ہیں، آسمانی جو ادیان ہیں، سب میں روزے کا کنسپٹ موجود ہے، صرف مسلمان روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اور کوئی سوال سے اچھا، میں کٹ کر لاتا ہوں۔ میرا آپ سے 14 سوال یہ ہے کہ اس ماہ رمضان کے کچھ فوائد بھی ہیں۔ انسان جتنا 24 گھنٹہ روزہ رکھتا ہے، 12 گھنٹے وہ بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، تو اس کے کچھ فوائد بھی ہیں۔ جی، یہ بڑا عمدہ سوال آپ نے ارشاد فرمایا۔ اس کے 3 فوائد ہیں۔ جس طرح قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 183 اور 184 میں اللہ تعالیٰ نے اسی روزے کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تتقون کی توضیح میں ہم 3 مرحلے فرض کر سکتے ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ ہے، انسان کی تربیت میں خاطر خواہ مثبت اثرات مرتب ہو جاتی ماہ رمضان کی وجہ سے۔ یعنی وہ پہلا، یعنی میں سادہ الفاظ میں بیان کرنا چاہوں تو یہ ہو سکتا ہے کہ دیکھیں، پہلے انسان جو ہے جب روزہ نہ رکھے تو انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں پایا جاتا۔ جس طرح حیوان جہاں دل چاہے جاتا ہے، جہاں جو مل جائے کھاتا ہے، مطلب کوئی اس کے لیے محدودیت نہیں ہے۔ تو انسان جب روزے کا قائل نہ ہو تو وہ حیوان کے سے کوئی کم نہیں ہے، بلکہ حیوان سے خطرناک بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن جب انسان کسی قانون کے تحت حلال چیزوں سے اپنے آپ کو روکنے کی پریکٹس کرتا ہے، تمرین کر دیتا ہے، تو گویا سمجھے وہ عالم حیوانیت سے نکل کر عالم انسانیت کی طرف آنا چاہ رہا ہے، بلکہ عالم انسانیت سے بھی نکل کر عالم ملکوت کی طرف جانا چاہتا ہے۔ حلال چیزیں وہ ترک کر دیتا ہے۔ ظاہر ہے ایک انسان اپنی ذات کو، اپنی نفس کو اس بات پر آمادہ کریں، تیار کریں کہ وہ حلال چیزیں نہیں کھائے ایک مہینہ تک، حلال مشروبات سے روگردان ہو جائے، حلال معقولات سے روگردان ہو جائے، آنکھ کو کنٹرول کریں، ہاتھ کو، کانوں کو کنٹرول کریں، تو باقی 11 مہینوں میں بھی حرام چیزوں سے، محرمات الہی سے بچنے کے لیے اس میں ایک تربیت آ جاتی، اس کی ولنگ پاور جو ہے نا وہ مضبوط ہو جاتی، اسٹرانگ ہو جاتی۔ ولنگ پاور کے حوالے سے ماہ رمضان ولنگ پاور کو امپروو کرنے کے لیے، آگے مضبوط بنانے، اسٹرانگ کرنے کے لیے ماہ رمضان بالکل مؤثر ہے اور بہت تاثیر رکھتا ہے، بہت فائدہ دیتا ہے۔ تو ماہ مبارک رمضان کی وجہ سے، ماہ رمضان کے روزوں کی وجہ سے انسان تربیتی حوالے سے انسان کی شخصیت میں نکھار آ جاتا ہے۔ دوسرے مرحلے پر ماہ مبارک رمضان میں
نہ صرف انسان کی انسانیت کو نکھار لیتا ہے ماہ مبارک رمضان، بلکہ انسان کی اجتماعی مقام اور اجتماعی شخصیت میں بھی نکھار لے کے آتا ہے. کیسے؟ ایک روایت موجود ہے جس میں ارشاد فرمائے گئے انما فرض اللہ الصیام لیستوی بہ الغنی والفقیر. ماہ رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تاکہ غنی اور فقیر کے درمیان میں کوئی ڈفرنس نہ رہے. ظاہر ہے ایک غنی انسان، سرمایہ دار انسان جب چاہیں جہاں جانا چاہیں وہ عیش و نوش کے ساتھ جاتا ہے، کھاتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، ہر چیزیں جب چاہیں اس کو ضرورت محسوس کریں وہ ساری چیزیں اس کے لیے آمادہ ہیں، اس کے لیے حاصل ہو جاتی ہیں. لیکن ایک غریب انسان جو فقر میں مبتلا ہوں، جو بھوک پیاس میں مبتلا ہوں، خصوصاً غزہ میں اس وقت مسلمان بھوک اور پیاس میں منحوس اسرائیلیوں کی وجہ سے بھوک اور پیاس کی ناداری کے شکار میں پھنسے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ جب ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھیں تو وہ سرمایہ داروں کے دل میں یہ احساس آ جاتا ہے کہ جو غریب لوگ ہیں، جو جنگ زدہ لوگ ہیں، ان پہ کیا گزر رہا ہوگا. تو اس میں ان کی غربت کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ اپنا مال کو خرچ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے غریب ہوتا ہے، غریب غربت میں نہیں زیادہ پھنستا ہے، اور امیر اپنی امیری میں زیادہ اسیر نہیں رہتا ہے. اور اجتماعی مساوات اور اجتماعی عدل و انصاف کو قائم کرنے میں ماہ مبارک رمضان بڑا مؤثر ثابت ہوتا ہے. اور آخری فائدہ یہ ہے کہ انسان ماہ مبارک رمضان کی وجہ سے انسان کے بدن کے اوپر جو ہے نا وہ طبی حوالے سے بہت بڑے مثبت اثرات مرتب ہو جاتے ہیں. ماہ مبارک رمضان یونان قدیم میں بھی سے لے کر مصر میں بھی روزہ رکھتے تھے. تقریباً دانشمند حضرات نے تقریباً یہ جو بلڈ پریشر ہے، کینسر ہے یا جلد کی بیماریاں ہیں، اس طرح کی 30 بیماریوں کے لیے حداقل ماہ مبارک رمضان کو مؤثر قرار دیا ہے. ان بیماریوں کو روک تھام میں ماہ رمضان جو ہے بہت مؤثر ہوتا ہے. 30 بیماریوں کے حداقل 30-40 بیماریوں کے روک تھام میں ماہ مبارک رمضان مؤثر ثابت ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے ایک روایت بھی موجود ہے صوموا تصحوا، روزہ رکھو تاکہ صحت و سلامت رہو. ٹھیک ہے نہیں؟ روزہ ہی صحت و سلامتی کا جو ہے نا ضامن ہے. ویسے ایک ظاہر سی بات ہے انسان 11 مہینے کھاتا رہتا ہے صبح شام 3 ٹائم 4 ٹائم، تو یہ جو ہے خدا نے ایک محدود ہمیں پاور دیا ہے، محدود ہمیں جو ہے نا استعداد دیا ہے. ہمیں خصوصاً ہمارا نظام ہاضمہ جو ہے نا کوئی فولاد سے تو نہیں بنا ہے، چمڑا ہے نا، بلاخرہ گوشت ہے، وہ مدھم پڑ جاتے ہیں، وہ جو ہے نا بوسیدہ ہو جاتے ہیں، بیماریاں اضافی مواد بدن میں رہ جاتے ہیں، خون میں رہ جاتا ہے، غلظت ہو جاتی ہے، خون میں غلظت آ جاتا ہے، گوشت کے اندر جو ہے نا دانے شانے وغیرہ پیدا ہو جاتے ہیں جو اضافی بدن جذب نہیں کرتا، نظام ہاضمہ جس کو ہضم نہیں کر سکتا. لیکن ماہ مبارک رمضان میں ایک مومن، ایک موحد روزے رکھ کر اپنا آپ کو سختیوں میں بھوک پیاس میں مبتلا کر کے روزہ رکھ دیتا تو وہ اضافی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اور اسٹامک کو، نظام ہاضمے کو استراحت کرنے کا وقت مل جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ باقی 11 مہینوں میں صحیح طریقے سے کام کرنے کے لیے وہ آمادہ ہو جاتا ہے.